بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام کا دن وہ غمناک دن ہے، وہ اذیت ناک دن ہے کہ جس دن میں یزیدیوں کی فوج نے اور ظالموں نے آل رسول، اولاد علی، اولاد نبی کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ اہل بیت کے اوپر ایسا ظلم و ستم ہوا جو شاید تاریخ میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہو، نہ قیامت تک اس کے بعد کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نیک روحوں کے صدقے، ان نیک جسموں کے صدقے، ان معصوم جسموں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوار دے۔ ان مظلومین کربلا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان معصومین کربلا، ان مظلومین کربلا کے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابہ کرام اور اہل بیت عظام مظلومین کربلا کے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو چونکہ کل 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ان مظلومین کربلا کے لیے کیا کرنا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ نہ تو وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں، نہ ہمارے کسی کلام کے محتاج ہیں، نہ وہ ہمارے کسی پڑھائی کے محتاج ہیں، لیکن ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو 10 محرم الحرام کی شام کو ہم سب نے ایک عمل کرنا ہے کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو ان کی یاد کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب نے گھر کے اندر اور مساجد کے اندر اور اپنے جہاں بھی موجود ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، اس کا ثواب ہم تمام مظلومین کربلا، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر یہ ثواب ان کی روحوں کو، ان مقدس ارواح کو، ان مقدس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ تو یہ کام سب نے اپنے گھروں کے اندر کرنا ہے۔ 1 مرتبہ 10 محرم الحرام کی شام 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ جو بھی تلاوت کی ہے، کلام پڑھا ہے، اس کا ثواب شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچا دے۔ یا اللہ ہم یہ پڑھ کر یہ ثواب جو اس کا ہمیں ملا ہے، یہ ہم ان کو بخشتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ ان کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انہیں ثواب پہنچا دیں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ جس نے بھی پڑھا ہوگا ان کا نام لیا جائے گا وہاں پر کہ فلاں 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 نے فلاں گھر سے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کی بیٹی نے، فلاں عورت نے، فلاں مرد نے آپ لوگوں کے لیے کلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور آپ لوگوں کو یہ پہنچایا ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن شہدائے کربلا ہماری ضرور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ والسلام۔